رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد، صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، سید العرب والعجم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس موتر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع امم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین و مولانا ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، نہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کہاں آئے ہیں، اور نہ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کس لیے آئے ہیں۔ ذمہ داری ہر عزادار کی ہے کہ اگر کہیں پر بھی وہ عزاداری کرنے جائے تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ بانی جلوس بانی مجلس ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے کو اس مقام پہ رکھے جہاں بطول دیکھنا چاہتی ہے۔ اس فکر کو تو دل سے نکال دے۔ بانی مجلس بانی جلوس کہے گا کہ پاک فرش پہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، فلاں جہاں تھے کہ نہیں تھے، آپ کبھی کسی کی پرواہ نہ کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے جزا و سزا اسی اعتبار سے دیتا ہے جتنا مالک اور مختار، جتنا کنٹرول اور پاور رکھنے والا ہوتا ہے۔ مجبور ہوتا ہے تو اپنی مجبوری کے اعتبار سے دیتا ہے، مختار ہوتا ہے تو اپنے اعتبار سے دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اچھا، جلوسوں میں بھی مجلسوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو نہیں آتے اور ایک آ کے نہیں آتے۔ ایک آتے ہی نہیں اور ایک آ کے نہیں آتے۔ اچھا، آ کے جو نہیں آتے وہ زیادہ گھاٹے میں ہیں، اس لیے کہ جو نہیں آئے وقت کا تقاضا تھا کہ ان کا قدم یہاں نہیں آ پایا، وقت کی مجبوریاں تھی کہ وہ یہاں تک نہیں آ پائے، لیکن جو آ کے اور اس فرش پہ نہیں آئے
وہ کوئی کسی کے بارے میں نہ دیکھے، وہ اپنا محاسبہ جب جلوس سے پلٹ کے گھر جائے تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہے شہزادی کون سے ہم سے ایسی غلطی ہو گئی کہ ہم جانے کے بعد بھی فرش اعضاء سے دور رہے؟ کیوں کوئی کسی سے اختیار نہیں رکھتا، کوئی پاور نہیں رکھتا کہ آپ کیوں نہیں آئے، ہم کون کہنے والے ہوتے ہیں؟ آپ تو خود ذمہ دار ہیں، آپ تو خود بہتر سمجھتے ہیں، اگر سمجھدار نہ ہوتے تو یہاں تک نہ آتے، اگر آپ کے دل میں محبت نہ ہوتی تو یہاں تک نہ آتے۔ میں یہ نہیں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ نہیں یہاں تک جو نہیں آیا فرش پہ نہیں آیا، محبت نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، ایسا ہے ویسا کچھ نہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ضمیر کو خود جیسا بنانے کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کوئی کبھی یہ نہ دیکھے کسی کے بارے میں، نہ وہ کیا کر رہا ہے، صرف یہ دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم کو کسی کو دیکھنے کا حق نہیں ہے، ہر آدمی کا اپنا فریضہ ہے، اپنی مجبوری ہے، اپنی ذمہ داری ہے، اپنے اعتبار سے سب ہر جہاں اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں۔ بس میں آپ جانتے ہیں کہ مریض آدمی تھوڑی دیر جو ہے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی دیر مجھے پڑھنا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کی توقع سے کم جلوس کی مجلس ایسے بھی گھنٹے 2 گھنٹے کی نہیں ہوتی کہ مجمع اکٹھا نہیں، آمادہ ہوتی ہے، انجمن بھی آ چکی ہے اور آپ آمادہ ہیں ماتم کرنے کے لیے، نوحہ پڑھنے کے لیے، لہذا میں بہت تسلسل سے تو نہیں لیکن ایک اتصال کے طور پر، مختصر طور پر آپ کے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے اس وادی میں لے کے چل رہا ہوں جو جنت کی وادی کہلاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی آپ تو خود جنتی ہیں، میں یہ کہوں کہاں ہے میرا مجمع اور کیسے سن رہے ہیں آپ؟ بھیا جو میں پڑھ رہا ہوں وہ آپ سن رہے ہیں، نہ مجھے یہ کہنا ہائے ہائے ایسا کیا آپ نے، میرا جملہ ضائع، کچھ نہیں، جو میں پڑھوں گا وہی آپ سنیں گے اور جو آپ سنیں گے وہی میں پڑھوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ دنگلی خطابت کا میں کبھی عادی نہ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مقدس جگہ سے کوئی مقدس پیغام پہنچ جائے اور میرا چھوٹا بھائی عمل کر لے تو میری بھی کامیابی ہے، اس کی بھی کامیابی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33، آیت تطہیر آپ ہر شب جمعہ حدیثی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بس اسی آیت کے ذیل میں کچھ باتیں، کچھ معروضات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا کے اپنی بات کو میں تمام کروں گا۔ ابھی ہمارے زاہد صاحب نے مصائب پڑھا زندان کے حوالے سے اور شام کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی یہ ایام ہی وہ ہیں، یہ ایام ہی وہ ہیں کہ، اور ہاں چاہے ذاکر ہو، چاہے مرثیہ خان ہو، چاہے نوحہ خان ہو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ مناسبت سے مجلس بھی پڑھنے کا عادی اپنی طبیعت کو بنائے اور مناسبت سے مرثیہ بھی پڑھنے کی عادت ڈالے اور مناسبت سے نوحہ بھی پڑھنے کی عادت ڈالے۔ یہ مجلسیں اتفاقی طور پر نہیں آ گئی ہیں کہ آپ سفر کا جلوس ہے آپ مولا علی کی شہادت پڑھ رہے ہیں، مجلس تو وہ بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن نہیں، مناسبت سے جو بات ہوتی ہے وہ زیادہ دلوں پہ اترتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد سے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم اس آیت میں کیا ارشاد ہو رہا ہے پروردگار کا؟ اے اہل بیت پیغمبر، اللہ کا ارادہ تو بس یہ ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے، تم سے ہر رجس کو دور رکھے۔ عزیزان گرامی بعض رو میں بہ کے ترجمہ کر جاتے ہیں کہ اے اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے کہ تم کو ہر رجس سے دور رکھے، تم کو ہر رجس سے دور نہ رکھے، ہر رجس کو تم سے دور رکھے۔ نزاکت کیا ہے؟ نزاکت یہ ہے کہ اگر یہ اہل بیت ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ نجاست کی طرف جانا چاہتے ہیں، اللہ دور کر رہا ہے۔ نجاست کو دور رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی طریقے کی نجاست ہے، اگر نجاست ہے تو اہل بیت کے قریب آنا
کرنے والا جیسا ہوتا ہے صاحب ارادہ ویسے ارادہ اس کا پختہ ہوتا ہے. ارادہ کرنے والا کبھی غریب ہوتا ہے کبھی امیر ہوتا ہے, کبھی مجبور ہوتا ہے کبھی مختار ہوتا ہے, تو کبھی مزدور ہوتا ہے غریب ہوتا ہے. تو سب کے ارادے میں یکسانیت تو پائی نہیں جائے گی. ایک صاحب اختیار کا ارادہ الگ ہے اور ایک مجبور اور بےکس کا ارادہ الگ ہے. اس لیے جو مجبور ارادہ کرے گا اس کا ارادہ مجبوری کے تحت ہوگا, اور جو مختار کا ارادہ ہوگا, میں اسی سے بات آپ کے ذہن عالیہ کو کسی رخ کی طرف موڑ دوں کہ اگر مجبور ہوگا تو ارادہ اس کا اتنا مجبور ہوگا کہ 40 سال میں سورہ بقرہ بھی نہیں یاد کر پائے گا. اور اگر مختار کا ارادہ ہوگا تو ایک قدم رکاب میں پہنچا دوسرا قدم رکاب میں رکھنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر کے قرآن ختم کر دے گا. تو جیسا صاحب ارادہ ہوگا ویسے ہی اس کا ارادہ ہوگا. تو اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری کس نے لیا ہے؟ اللہ نے لی ہے. تو اللہ تو کوئی اچھا یہ کوئی پوچھے کہ اہل بیت کو رزق سے کب سے دور رکھا ہے, کب تک رکھے گا؟ تو جب سے صاحب ارادہ ہوتا ہے, جب سے ارادہ ہوتا ہے. کب تک ہوتا ہے؟ جب تک ارادہ کرنے والا ہے. تو کوئی یہ بتا دے کہ اللہ کب سے تھا, میں توجہ چاہ رہا ہوں, کوئی یہ تو بتائے اللہ کب سے تھا. اچھا یہ تو نہیں بتا سکتا, یہی بتا دے کہ اللہ کب تک ہوگا. تم مل جاؤ گے, تمہاری ہستی مل جائے گی, لیکن یہ نہ بتا پاؤ گے کہ اللہ کب تک ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جب سے اللہ تھا تب سے ارادہ ہے, جب تک اللہ ہوگا تب تک ارادہ ہوگا. تو اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, تو اسی اعتبار سے اس کا ارادہ ہے. اچھا اگر کچھ خاص لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے, کچھ عام لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے. عام لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اپنا گھر بنا لوں, برسوں گزر جاتے ہیں اپنا گھر بھی نہیں بنا پاتا. اور خاص لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو منگا سکتا ہے. تو ارادہ کرنے والا جیسا ہوگا اس کا ارادہ ایسا ہوگا. اب پھر ایک بات میں اور بتا دوں, اللہ کا ارادہ ہے نا کہ ہر رزق سے دور رکھے, ہر رزق سے دور رکھے, ہر رزق کو اسے اہل بیت سے دور رکھے. تو عزیزان گرامی جب اہل بیت کو اللہ نے پاک رکھا ہے تو یہ ہے کمال, یہ ہے کمال. تو جب اللہ نے اہل بیت کو یہ کمال دیا ہے تو ہم سے سوال کرنے والے کہتے ہیں یہ بتائیے کہ جب اللہ نے یہ کمال دیا ہے تو سارے لوگ اہل بیت کی طرف کیوں نہیں مائل ہوتے؟ سارے لوگ اہل بیت کی طرف کیوں نہیں جھکتے؟ تو ہم نے کہا یہ سوال ہم سے خود نہ پوچھو, قرآن سے پوچھ لو. قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر رزق کو دور رکھوں گا. تو جو اہل بیت سے دور ہے, چاہے طبیعت کے اعتبار سے نجس ہے وہ دور ہے, خلقت کے اعتبار سے نجس ہے وہ دور ہے, فطرت کے اعتبار سے نجس ہے وہ دور ہے. سارا بات ہے. محمد والے محمد طلبا یہ اللہ کا ارادہ ہو گیا. اب عزیزان گرامی میں بہت توجہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری لی ہے. اچھا کچھ لوگ حج کرنے گئے ہیں, عمرے کے لیے گئے ہیں, تو اس آیت میں بیت کا تذکرہ ہے. بیت کس کو کہتے ہیں اور حرم کس کو کہتے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. ایک ہے بیت, ایک ہے حرم. اللہ نے اعلان کیا اے اہل بیت پیغمبر, اے پیغمبر کے گھر والوں. تو جب چادر تطہیر میں پنجتن جمع ہوئے تھے تو نبی کی وفا شعار بھی
नेक ज़ौजा नबी के पास आई और कहा, अल्लाह के रसूल, क्या मैं इस चादर में आ सकती हूँ? क्या मैं इस चादर में आ सकती हूँ? तो नबी ने कहा कि उम्मे सलमा, तुमको बशारत देता हूँ कि तुम्हारा अंजाम खैर पे होगा, लेकिन तुम इस चादर में नहीं आ सकती। तो यानी अहले बैत में तुम शामिल नहीं हो सकती। कौन है अहले बैत? आपने कहा वो चादर के नीचे जो हैं मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो उम्मे सलमा को दूर रखा, उनको कहा कि तुमको बशारत देता हूं कि तुम्हारा अंजाम खैर पे हो, लेकिन तुम इस चादर में। इसका मतलब यह है कि कुछ मुरत्तब फेरिस्त है जो खुदा की तरफ से बन के आई है। खैर पे तो हो सकती है, दाखिल नहीं हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने अर्ज किया, एक है बैत, एक है हरम। बैत यानी घर, और हरम जो उसके बाहर का हिस्सा होता है। मैं इस बात को वजाहत के साथ मिसाल दे दूं कि जब आप हज के लिए या उम्रे के लिए जाते हैं, जो गए हैं वो दोबारा जाएं, और जो नहीं गए फर्श अज़ा का सदका है कि इंशाअल्लाह वो पहुँचे। तो कैसे मालूम हो कि बैत क्या है और हरम क्या है? तो एक इमारत है छोटी सी, बहुत लंबी चौड़ी तो नहीं है, अजमतों के एतबार से तो कोई उसके बराबर है नहीं, लेकिन कदो कामत और हजामत के एतबार से बहुत बड़ी इमारत तो है। कैसे मालूम करें क्या बैत कौन सा है? का उसमें काला गिलाफ पड़ा हुआ है, काली चादर पड़ी हुई है, वो है बैत का। उसके बाहर का हिस्सा का उसको हरम कहते हैं, हरम में खुदा है। अच्छा, तो नबी के घर में भी खतरा था कि कौन अहले बैत है, कौन हरम है। लिहाजा चादर डाल के नबी ने बता दिया, जो चादर में आ जाए वो अहले बैत है, जो चादर के बाहर हो हरम पैगंबर है। तो ये है अहले बैत। और अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का इरादा। तो अब उसके बाद देखें, अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत को, अहले बैत से हर नजासत को दूर रखे। अब अज़ीज़ान गिरामी, मैं बहुत तवज्जो चाहता हूँ। खाने काबा तक पहुँचने के बाद अल्लाह ने हर मुसलमान को ये कहा कि आओ मेरे घर का तवाफ कर कर के देखो कि वो निशान कहाँ है जो मिटाया तो जाता है लेकिन मिटता नहीं है। अच्छा, सब हज के लिए पहुंच गए और जिदारे काबा में लाखों केमिकल इस्तेमाल किए गए, लेकिन आज भी वो निशान जहाँ से फातिमा बिनते असद आई थी वो आज भी बाकी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक निशान भी अहले बैत से मंसूब हो जाए तो दुनिया की साजिश उस निशान को नहीं मिटा सकती, तो फिर अहले बैत को कैसे मिटा सकती है? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद है। अहले बैत। अच्छा, फिर उसके बाद अज़ीज़ान गिरामी, मुझे तफसील में नहीं जाना, मैंने पहले कह दिया। जब चादर ततहीर के नीचे सब जमा हो गए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसके सदक़े में, कुरान भी आज पढ़ने वाले दुनिया में लोग हैं। क्या पढ़ा आपने कुरान? कहा हमसे ज़्यादा कौन पढ़ता है। क्या पढ़ा आपने? तब कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता, अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम जैसा बशर हूँ, मैं भी तुम जैसा बशर हूँ। कुरान पढ़ने वाले झूम झूम के कुरान पढ़ते रहे कि अल्लाह ने यह फरमाया कि मैं भी तुम जैसा बशर हूँ। किसने कहा? कहा नबी ने कहा। किससे कहा? खैबर में भागने वालों से नबी ने कहा मैं तुम जैसा बशर हूँ। पहाड़ियों के सहारा लेने वाले से नबी ने कहा मैं तुम जैसा बशर हूँ। कई कई साल हालत कुफ्र में जिंदगी गुजारने वालों से क्या नबी ने कहा मैं तुम जैसा बशर हूँ? किससे कहा? कब कहा?
عزیزان گرامی یہ نہ دیکھو کہ ظاہر کیا ہے، باطن دیکھو، اور جب تک اہل بیت کے گھر نہ آؤ گے تب تک باطن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اچھا اب آئیے پوچھتے ہیں، تو جب چادر تطہیر کے نیچے سب جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوچھا مولا علی نے کہ اس جو چادر کے نیچے ہم جمع ہوئے اس کی کوئی عظمت و فضیلت حدیثیں کیسا پڑھتے ہیں آپ؟ اسی بات کو میں دوہرا رہا ہوں۔ کہا یا علی اس کے صدقے میں جو ہم و غم رنج و ملال ہوگا اس حدیث کے صدقے میں، اس حدیث قصہ کے صدقے میں وہ دور کیا جائے گا، اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کا یہ قول ہے۔ تو ایک مرتبہ مسکرا کے علی نے نبی سے کہا اللہ کے حبیب آپ کا بڑا شکریہ، آپ کے ساتھ رہے یہ سعادت نصیب ہوئی، ہم و غم اس کے تذکرے کے صدقے میں دور ہو گئے، فلا فلا فلا، تو آپ کے صدقے میں بڑی سعادت نصیب ہوئی۔ مسکرا کے نبی نے علی سے کہا علی تم شکریہ کس کا ادا کرتے ہو؟ انا بشر مثلکم، میں بھی تم جیسا بشر ہوں۔ ہر کس و ناقص سے نبی نے نہیں کہہ دیا کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ جب ایک نور دوسرے نور سے سوال کرتا ہے تو وہ نور کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی تم جیسا بشر ہوں۔ تو قرآن صرف پڑھنا کا مال نہیں ہے، اس کی باریکیوں پر نظر رکھنا، اور یہ باریکیاں اس وقت تک اجاگر نہیں ہوں گی جب تک در اہل بیت پر دنیا نہ آئے گی۔ عزیزان کرام اللہ کا ارادہ ہے، یہ آیت تطہیر ہے جو آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور عزیزان محترم بس میں باتوں کو اپنے ختم کر رہا ہوں۔ مجلس امام حسین علیہ السلام یہ وہ جگہ ہے، صرف آپ ہی نہیں فرشتے آ کے یہاں فخر کرتے ہیں۔ فرش مجلس پہ جب فرشتے آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں جنت میں، تو وہ فرشتے جو آئے نہیں ہوئے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تمہارے جسم سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی، کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرشتے بتاتے ہیں فلاں جہاں مجلس حسین میں شریک ہو کے آ رہے ہیں، یہ اس جگہ کی برکت ہے۔ عزیزان گرامی ہم بھی آتے ہیں مجلسوں میں، آپ بھی آتے ہیں مجلسوں میں، ہماری سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، لیکن ہم آتے ہیں تھوڑی دیر شریک ہو کے چلے جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، لیکن حسین کی دو پیاری ماں، دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ فضائل میں جتنی بھی کمی ہو جائے وہ مجھے برداشت، لیکن مسائل میں کوئی کمی میں نہیں کرتا، نہ آج کی کوشش ہوگی۔ دکھیاری حسین کی ماں پہلو پہ ہاتھ رکھے ہوئے سلامت رہو میرے بیٹے کے عزادارو، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، فرماتے آزاد شہزادی جس کو دعا دے، کتنا صاحب قسمت ہے وہ آدمی جس کو شہزادی دعا دے۔ اے شہزادی ہم غریبوں کا پرسہ قبول کر لیجئے، ہمارے پاس تو کچھ اور نہیں ہے ان اشکوں کے نظرانے کی سوا۔ مجلس حسین ہمارے غموں کا مرہم بنتی ہے۔ ارباب عزا ان ایام میں اسیروں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو شام میں قید کر کے ڈالتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں رباب و سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اداس لگتا ہے، ویران لگتا ہے، اجڑا ہوا لگتا ہے۔ ہاں رونے میں کوئی تکلف نہ کریے گا، نہ معلوم زندگی کی کس کی کون سی آخری مجلس ہو، آواز گریہ بلند ہے، اسی طریقے سے روئیے گا، آخر تک اسی طریقے سے پرسہ پیش کرو۔ اجرکم اللہ۔ امام میرے فرماتے ہیں جس گھر میں رباب و سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے ویران معلوم ہوتا ہے۔
اور باب ازا کتنی محبت ہے جناب سکینہ کو امام حسین سے اور امام حسین کو جناب سکینہ سے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کسی سے بتایا ہی نہیں، بتایا تو صرف سکینہ سے بتایا، وہ بھی کب؟ آخری وقت میرا مظلوم آقا ذوالجناح پہ سوار ہو گیا، اے میرے اسب وفادار، یہ میری آخری سواری، میں بھی جانتا ہوں تو بھی بھوکا اور پیاسا، تو بھی میری طرح بھوکا اور پیاسا ہے، جتنی بار میں مقتل میں گیا تو بھی میرے ساتھ ساتھ مقتل میں جاتا رہا۔ اب حسین اس کے بعد تیری پشت پر سوار نہ ہوگا، لیکن ذوالجناح نے قدم آگے نہ بڑھایا، بلکہ زبانے بے زبانی سے ایک مرتبہ سمو کی طرف دیکھا۔ اب جب سمو پہ دیکھا، سمو کی طرف اشارہ کیا، حسین نے جھک کے سمو کو دیکھا، کیا دیکھا؟ سینے پہ سونے والی سکینہ۔ سینے پہ سونے والی سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی، ذوالجناح میرے پاپا کو نہ لے جا۔ دلیلیں تو دیکھیے بچی کی، ذوالجناح جو صبح سے جا رہا ہے واپس نہیں آتا، بھیا اکبر گئے واپس نہ آئے، چچا عباس گئے واپس نہ آئے۔ اجر کو اللہ۔ اور باب ازا حسین گھوڑے سے اترے، گھوڑے سے اترنے کے بعد کہا، سکینہ میں نے تو تجھے آج ہی کے دن کے لیے مانگا تھا۔ سکینہ نماز شب میں دعا میں خدا سے مانگتا تھا کہ خدا مجھ کو اے میرے اللہ ایک ایسی بیٹی دے جس سے میں بہت محبت کروں، وہ مجھ سے محبت کرے، اور اس کی محبت کے امتحان میں محبت کے ذریعے سے میرا امتحان لے، اور پھر وہ دیکھ کہ تیری محبت پہ اس کی محبت قربان کرتا ہے حسین، یا تیری محبت کو اس کی محبت پہ قربان کرتا ہے۔ سکینہ تجھے تو میں نے مانگا ہی آج کے لیے۔ کہا بابا جب آپ کے امتحان کی بات ہے تو میں کون ہوتی ہوں کہ آپ کے امتحان میں حائل ہوں، لیکن اے میرے بابا میں پیاسی ہوں، بابا میں پیاسی ہوں، بابا مجھے پانی پلا دیجیے۔ اور باب ازا قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث سے لے کر شیخ صدوق تک تمام مقتل نگاروں نے یہ لکھا، سکینہ تو پانی پینا چاہتی؟ کہا ہاں بابا، آپ محبوب الہی کے پسر ہیں، آپ زہرا کے لختے جگر ہیں، علی کے بیٹے ہیں، کیا آپ پانی نہیں پلا سکتے؟ جی سکینہ ضرور پلا سکتا ہوں۔ اور باب ازا حسین نے ایک مرتبہ زمین پر ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہوا، سکینہ پانی پی لو۔ اور باب ازا جیسے سکینہ نے پانی پینا چاہا، حسین نے کہا سکینہ ذرا آگے سامنے کی طرف دیکھو۔ جناب سکینہ نے دیکھا لکو دک صحرا ہے، لاکھوں مجمع ہے، زبانیں سب کی نکلی ہوئی ہیں۔ بابا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو مجھ سے زیادہ پیاسے لگتے ہیں۔ کہا سکینہ یہ نانا کی امت ہے، اگر آج تم پانی پی لو گی تو نانا کی امت پیاسے رہے گی۔ اچھا بابا نانا کی امت کا سوال ہے، پھر سکینہ پانی نہیں پیے گی بابا۔ اس کے بعد سے لے کر ارباب ازا کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ سکینہ نے پھر پانی مانگا ہو۔ اجرکم اللہ۔ ہاں اسی طریقے سے رونے کا یہی حق ہے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ باب الساعت پر پہنچا ہے تو آپ سنتے رہتے، ایک رسل تھی 12 گلے تھے، اس میں سکینہ کا قد سب سے چھوٹا،
بابو ساتھ سے جب سیدانیہ گزری ہے تو جھک کے چل رہی تھی تاکہ سکینہ کو اذیت نہ ہو۔ ارباب عذاب شام میں قیدیوں کا قافلہ پہنچا، مجلس تمام ہو گئی، حق ماتم ادا ہو گیا۔ ارباب عذاب چند جملے اور، قافلہ پہنچا شام میں، اور یزید بدبخت آپ جانتے ہیں کہ حسین کے لبوں سے ایسی بدسلوکی کر رہا تھا کہ جس سے دیکھ کے بہن برداشت نہ کر پائی۔ ارباب عذاب ایک بچی ہے جو اٹھتے بیٹھتے ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا یہی کہہ کے روتی۔ وہ کون بچی ہے؟ حسین کے سینے پہ سونے والی ہے نا۔ ارباب عذاب اس کے بعد ایک رات ایسی بھی آئی کہ جب قید خانے میں ایک کہرام برپا ہو گیا اور یزید اپنے قصر میں سو رہا تھا، سکینہ کے رونے کی آواز یزید کے قصر تک پہنچی۔ اس نے سپاہی کو بھیجا، جا کے دیکھ کے آ کہ زندان میں ایسا کہرام تو کبھی نہیں برپا تھا، بیویاں اس طریقے سے کبھی تڑپ کے نہیں روئی۔ سپاہی نے جا کے بتایا یزید آج بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا۔ ارباب عذاب اس گھرانے کا دستور ہے کہ جب بیٹی پہ مصیبت پڑتی ہے تو باپ خواب میں آتا ہے۔ مدینے میں بطول کے خواب میں رسول آئے، زندان میں سکینہ کے خواب میں حسین آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کے خزانے میں سر حسین تالے کے اندر بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ خود بخود قفل کھلا، زندان کا دروازہ کھلا اور سکینہ کی گود میں حسین کا سر آیا۔ سکینہ نے ایک بار رخسار پہ رخسار رکھے، بابا پاپا گوشوارے چھڑ گئے۔ بات کرتے کرتے بچی ایک بار چپ ہو گئی، آواز کا بند ہونا تھا کہ زینب طلب کے پہنچی، بیٹا سجاد، ارے سکینہ اب ہمارے درمیان نہیں۔ ارباب عذاب مجلس تمام ہو گئی، یزید نے سپاہی کو بھیجا، آخری جملے مسائل تمام، سپاہی کو بھیجا کہ جا کے کہہ دے کہ قبر وہیں بنا کے دفن کر دے، لاشا باہر نہ آئے، کفن بھیج دیتا ہوں۔ زینب نے آواز دیا یزید تیرا کفن نہیں چاہیے، لوٹی ہوئی ماں زہرا کی چادر تھی، ارے وہ چادر دے دے تاکہ دادی کی چادر میں پوتی کو دفن کیا جائے، مگر ہائے رے قسمت وہ چادر نہ مل سکی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سیالب الذین بار اللہ چاہتا معصومین کے وسیلے سے حاضر شرعی حاجتوں کو پوری فرما، اہل بیت کے حق کا واسطہ جو مقروض قرض سے مقدوش فرما، بیمار کربلا کا جو مریض کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما، ہم کو ان کے عوام و انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع